بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان مردم دیدہ کتاب کا نام ہے، چراغ حسن حسرت نے لکھی ہے، اور صنف کے اعتبار سے یہ کتاب خاکوں کا مجموعہ ہے۔ مختلف لوگوں کے خاکے ہیں اس میں، جو کہ چراغ حسن حسرت نے لکھی ہیں، جن میں سے مولانا ظفر علی خان کا بھی خاکہ لکھا ہے، جو بابائے صحافت ہیں، تحریک آزادی کے بہت سرگرم رکن۔ انہوں نے اپنا رسالہ بھی جو ہے وہ ذمہ دار نکالا تھا۔ ان کے والد صاحب نے کرم آباد سے رسالہ نکالا تھا، تو ان کی وفات کے بعد یہی رسالہ ذمہ دار کے نام سے لاہور سے چھایا ہوا۔ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سے کوئی 10 سال ادھر کا ذکر ہے کہ اخبار نئی دنیا کے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے آ کے کہا، ذمہ دار صاحب آئے ہیں۔ میں لنگی باندھے بیٹھا تھا، سر کے بال پریشان، داڑھی کٹی کئی دن سے بڑی ہوئی۔ ذمہ دار کا نام سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھے۔ پوچھا، کون ذمہ دار صاحب؟ وہ بیچارہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ مولانا شائق احمد عثمانی آئے اور کہنے لگے، بھائی مولانا ظفر علی خان آئے ہیں۔ چچا صدیق انصاری نے اپنے گدیلے پر بیٹھے پانوں کی جگالی فرما رہے تھے، انگڑائی لی اور نیم باز آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر ایک اور گلوری گلے میں دبا لی۔ ان دنوں نئی دنیا کا دفتر چونا گلی میں ہوا کرتا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ باہر ایک طرف عصر جدید پریس، دوسری طرف حکیم غلام مصطفیٰ کا مکتب۔ دروازے سے اندر گھسو تو داہنی طرف نئی دنیا آباد تھی، اور بائیں طرف مولانا شائق احمد عثمانی نے اپنی پرانی دنیا بسا رکھی تھی۔ یعنی اپنے اہل و عیال اور عربی کی بھاری بھرکم کتابوں سمیت رہتے تھے۔ اس میں نئی دنیا کا کولمبس بھی تھا، اور مقالہ افتتاحیہ کے جہاز کے ساتھ فقایات کی کشتی بھی چلاتا تھا۔ افسوس، یہ محفل سال بھر کے اندر برہم ہو گئی۔ نئی دنیا رہی نہ پرانی دنیا، رہے اللہ کا نام۔ تھوڑی دیر میں مولانا ظفر علی خان کھٹ کھٹ کرتے تشریف لائے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، تصویریں ضرور دیکھی تھیں، لیکن تصویروں سے کسی شخصیت کی صورت شکل کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اتنا تو یقین تھا کہ ان کی توند تو ضرور بڑی ہوئی ہوگی۔ آخر جب معمولی کارکنوں کا قبہ شکم گنبد فلک سے ہمسری کرتا ہے، بڑا ہوا پیٹ نکلا ہوا، تو مولانا ظفر علی خان کو، جنہیں آل انڈیا لیڈر کی حیثیت حاصل ہے، ایک عدد گرانڈیل توند کا مالک ہوگا۔ گرانڈیل بہت بھاری بھرکم، توند بہت بھاری بھرکم پیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن انہیں دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ نہ تو توند نہ امامہ، آخر یہ کیسے مولانا اور کیسے لیڈر ہیں؟ یہ راز لاہور آ کر کھلا کہ مولانا تو توند سے کیوں محروم رہے۔ غرض مولانا تشریف لائے اور آتے ہی سائمن کمیشن، ہندوستان کی جدید اصلاحات، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور کامل آزادی کا قصہ چھیڑ دیا۔ مولانا شائق احمد عثمانی ان دنوں کانگریس سے باغی ہو چکے تھے اور سائمن کمیشن سے تعاون کے حامی تھے۔ ان سے اس مسئلے پر بحثیں رہتی تھیں۔ اب مولانا نے یہ حکایت شروع کی تو پھر یہی بحث چھڑ گئی کہ دراصل مجھے اس بحث سے چنداں دلچسپی نہیں، بالکل بھی دلچسپی نہیں۔ مولانا کے نزدیک آئینی کمیشن کا ہندوستان آنا بہت اہم واقعہ تھا، اور ہمارے نزدیک مولانا خان کا کلکتے تشریف لانا زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اب کھینچا تانی شروع ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ مولانا شعر و شاعری کی طرف آئیں، اور مولانا ہم سب کو سیاست کی طرف کھینچے لیے جاتے تھے۔ میں نے غالب کا نام لیا، مولانا نے برکن ہیڈ کا ذکر شروع کر دیا۔ بس اب یہ کیفیت تھی کہ میں انہیں میر کی طرف لاتا، وہ مجھے بالڈوین کی طرف لے جاتے۔ میں کہتا ہوں غالب، وہ فرماتے ہیں شائمن۔ غرض دیر تک یہی جھگڑا رہا۔
آخر مولانا کو فتح ہوئی، یعنی ہم نے مجبوراً شعر و ادب کا پنڈ چھوڑا اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے۔ میں لاہور آیا تو کچھ دنوں ذمہ دار کے دفتر میں بھی رہا تھا، ذمہ دار میں بھی قیام رہا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ کسی نے پچھلے پہر میرا شانہ ہلایا، میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، لیکن صبح کا اذر تھی، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ کوئی شخص میرے سرہانے کھڑا ہے۔ میں گھبرا کر الہی یہ کیا ماجرا ہے، اتنے میں مولانا کی آواز آئی کہ اٹھو میرے ساتھ سیر کو چلو۔ میں سمجھ گیا کہ مولانا کو سیر کو جا رہے ہیں اور مجھے شرف رفاقت بخشنا چاہتے ہیں، لیکن خدا بھلا کرے قاضی احسان اللہ مرحوم کا انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ اگر مولانا تمہیں اپنے ساتھ صبح سیر کو لے جانا چاہیں تو ہرگز نہ جائیے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہنے لگے وہ تو پچھلے پہر اٹھ کر نہر کے کنارے میلوں دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر ڈنٹر پھیلتے ہیں، تم ساتھ گئے تو تمہیں بھی دوڑائیں گے اور جب تم نڈھال ہو جاؤ گے تو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں گے۔ اب جو مولانا نے ساتھ چلنے کو کہا تو قاضی صاحب کی نصیحت یاد آ گئی اور آنکھوں تلے موت کا نقشہ پھر گیا۔ میں نے نہایت مزمل آواز میں کمزور آواز میں کہا کہ مولانا میں تو سخت بیمار ہوں، رات بخار ہو گیا تھا، اب سر میں سخت درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے، غالباً کالنج ہوتا ہے بڑی آنت کا درد، مجھے پہلے بھی یہ مرض ہو چکا ہے، ہائے اللہ۔ میں یہ کہہ کر کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تدبر کارگر ہوئی۔ مولانا نے مجھے ہمدردی سے کہا، علاج کے متعلق چند معقول مشورے دیے اور تشریف لے گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جی میں تہیہ کر لیا کہ اب دفتر میں نہیں رہوں گا۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مولانا تو ان سے کیوں محروم ہیں۔ آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں صرف دوڑنے اور ڈنٹر پھیلنے کا شوق ہی نہیں، مقدر بھی ہلاتے ہیں۔ نیزہ بازی اور شہ سواری میں بھی برق ہے، پیراکی اور کشتی گیری میں بھی بند نہیں، نشانہ بھی اچھا لگاتے ہیں۔ حیدرآباد کی ملازمت کے زمانے میں کچھ دن فوج میں بھی رہے۔ یہ قصہ عجیب ہے، سپاہی نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے، ان کی بھی طبیعت نے لہرائی، گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ تانا اور آن کی آن میں میخ اکھیڑ لی۔ ایک طرف سے تحسین آفرین کا گلگلہ ہوا اور ان کی خدمات کے فوج کے سیغے میں منتقل کر دی گئی، لیکن افسر الملک سے نباہ نہ ہو سکا، اس لیے استعفیٰ دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ظفر علی خان زبان اور محاورے کے استاد ہیں، اشعار کی بندش خوب ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے۔ لیکن میں نے کہا ذرا بحیرہ کلزم لندن کی ایک صبح رامائن کا ایک سین پڑھ کر دیکھیے۔ کہنے لگے میں نے تو یہ نظمیں نہیں پڑھی، لیکن مولانا کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قلب عشق و محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہے۔ میں نے گفتگو کا پہلو بدل کر شعر خوانی شروع کر دی۔ پہلے فارسی کے ایک دو شعر پڑھے، جب وہ جھومنے لگے تو شاد کا یہ شعر پڑھا، دیکھا کہ یہ وہ مست نگاہوں سے بار بار جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ شعر پڑھوایا۔ میں نے پھر کہا سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں، نگاہ مست ساقی مفلسی کا اعتبار اب بھی۔ وہ شعر سن کر تڑپ گئے، کہنے لگے اس کس کا شعر ہے؟ میں نے پوچھا جو شخص ایسا شعر کہہ سکتا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس سے شاعر ہونے میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا تو پھر سن لیجیے، یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ یہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دراصل مولانا کی شاعری پر تنقید کرنا ہمارا موضوع نہیں، یوں ہی برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی۔ مجھے تو یہ کہنا ہے کہ مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت تھوڑے وقت میں کہیں، شاید ہی کوئی نظم ایسی ہو جو انہوں نے 1-2 گھنٹے میں مکمل کی ہو، ورنہ ایک نظم پر عموماً آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ پتھر نکال ہمسر نکال مارکے، ایک بڑے مارکے کی نظم ہے، 17 اشعار ہیں جو گھنٹے بھر میں لکھے گئے۔ اس کا آخری شعر مجھے نہیں بھولتا، تو غزل خوانی پہ آ جائے تو اے خواجوئے وقت، زلف عنبر بار سے کچھ دم بخیر اجدر نکال۔ ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے کہ شعر کہنا چاہتے ہیں تو
شفاء الملک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں اور ہفتے بھر کا مصحف لے لیتے ہیں اور پھر فی یوم ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے تو بیوی کے پٹتے ہیں، بیوی کو پیٹتے ہیں یا اس سے پٹتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں۔ ذرا گھر میں شور ہوا اور وہ سر کے بل نوچنے لگے، ہائے ان کا مضمون دام میں آ کے چلا گیا، کم بخت تو ملعونو تمہارے شور نے اسے اڑا دیا۔ مولانا فضل الظفر علی خان کا یہ حال نہیں، جس طرح ہم اور آپ نثر لکھتے ہیں اسی طرح وہ شعر کہتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا جب تک دفتر میں رہتے تھے بڑی چہل پہل رہتی تھی، نظم لکھی اور پکار کر کہا، بلاؤ قاضی بلاؤ اختر کو، کہاں ہے وہ زاہدی کہاں ہے حسرت، سب جمع ہوئے۔ مولانا نے نظم پڑھ کر سنائی اور پھر انہیں نت نئی تجویزیں سوچتی رہتی تھی جو 2-3 دن کے چرچے میں غائب غلا ہو جاتی تھی۔ ہم میں سے کوئی اچھا شعر کہتا تو کوئی اچھا مضمون لکھتا تو تعریف کر کے دل بڑھاتے اور انعام بھی دیتے۔ ایک مرتبہ راکم نے فقاہات لکھے، بہت خوش ہوئے، بٹوا نکال کر دے دیا، کہنے لگے اس میں جو کچھ ہے لے لو۔ اکثر لوگ پھر بھی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ کرے مولانا کہیں اور دور چلے جائیں، یہ عموماً دعائیں قبول ہی ہوتی تھیں۔ اصل میں مولانا کو اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال رہتا تھا کہ کاتبوں کی جگہ جان الگ آفت میں، ایڈیٹر الگ مصیبت میں مبتلا۔ جب تک مولانا دفتر میں ہیں غل غپاڑہ مچا ہوا ہے، یوں ہی کاپی پر نظر پڑی، شور مچ گیا، ارے یہ کیا کیا، یہ عبارت تو بالکل مہمل ہے، اس مراسلے کی تصحیح نہیں ہو سکتی، یوں ہی کاتب کو دے دیا گیا ہے، خبروں کی عبارت چست نہیں، کتابت کی غلطیاں تو دیکھو، ایک کالم میں 50 غلطیاں، اور کتابت کیسی عجیب ہوتی ہے، کوئی دائرہ بھی تو صحیح نہیں، غضب خدا کا، قرآن کی آیت غلط لکھ دی۔ اتنا خیال نہ آیا کہ کلام الہی ہے، ستیہ ناش کر دیا، اخبار کا تمام کاپیوں کو جلا دو، از سر نو اخبار مرتب نہیں ہو سکتا، اعلان کر دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا، بلاؤ اختر کو، بلاؤ اختر، کہاں ہے اختر، کہاں ہے قاضی، قاضی بند کر دو جی اخبار، بند کر دو، میں یوں اخبار نہیں نکالنا چاہتا۔ مرد میں دیدہ۔ یہ تھے مولانا حسرت موہانی چراغ حسن حسرت، جنہوں نے مولانا ظفر علی خان کا خاکہ لکھا کہ ان کی شخصیت کیسی تھی۔ آپ بھی واقف ہوں گے، ایک دفعہ آپ ضرور خود بھی پڑھیے گا اور اس کی جو مشق ہے وہ بھی ساتھ کریں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔